بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسٹیٹیوٹ آف اربنزم کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں عصمت اللہ، اور آج ہم ذکر کریں گے SDGs 11 سے جڑے ایک عام موضوع سے. اور آج کا جو ایک عالمی دن دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، آفات کے خطرات کو کم کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے. اور آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں اس پر کام ہو رہا ہے. SDGs 11 کو ہم خاص طور پر فوکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رومینہ خورشید عالم صاحبہ، ممبر نیشنل اسمبلی، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اور کنوینر SDGs. السلام علیکم جی، خوش آمدید. وعلیکم السلام. رومینہ صاحبہ، بہت اہم بات ہے جب قدرتی آفات کی بات آتی ہے تو اب قدرتی آفات ولنریبل ایریاز سے نکل کے شہروں کی طرف زیادہ ڈیزاسٹرز ہم دیکھتے ہیں، ان کی ڈسٹرکشن ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس سال کا جو تھیم ہے وہ ارلی وارننگ ہے کہ ارلی وارننگ سے قدرتی آفات کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے. کیا سمجھتی ہیں SDGs اپنی ارلی پریپریشن سے ارلی وارننگ کو کیسے لنک کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہت اہم موضوع کو جو ہے زیر غور رکھا، اور آپ نے چاہا کہ ہم اس پہ بات کریں اور اپنے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان کو یہ چیز جو ہے ہم بتا سکیں اور اس سے آگاہی دے سکیں. دیکھیے، جہاں تک بات ہے SDGs، تو SDGs کے تو تمام جو 17 گول ہیں اور 169 ٹارگٹس ہیں، وہ تمام تر ٹارگٹس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہر ایک چیز سے انٹر لنک کرتے ہیں. اسی طرح اگر ارلی وارننگ کی بات کی جائے تو میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جون کے لاسٹ ویک میں جب ایک سلسلہ ہم سب کو پتا تھا کہ سیلاب وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہونے کا خدشہ ہے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میں بھی اسلام آباد میں فلڈز جو ہیں وہ بارش کے پانی کے ساتھ کچھ جگہیں کچھ ایریاز جو ہیں جیسے اربن فلڈنگ ہمیں دیکھنے کو ملی. تو اس کے اندر SDGs کا جو آپ نے کنیکشن پوچھا، تو اس کے اندر along with the help of CDA, along with the help of other جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، لیکن آف کورس چونکہ CDA کا اس میں سب سے بڑا عمل دخل تھا، تو ہم نے وقت سے پہلے تمام تر جو نالے، بڑے چھوٹے نالے ہیں، ان کی صفائی کروائی جی، جو کہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے مزید اس میں چیک کیا کہ کہاں کہاں پہ جو واٹر جمع ہوتا ہے وہاں پر آپ کتنے، کیونکہ 10 فٹ کا اگر آپ گہرا گڑھا کھود کے اس میں پانی کو پریزرو کرتے ہیں، جیسے کہ عموماً پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے کنویں موجود ہوتے تھے، 10-12 فٹ گہرا ہوتا تھا، جس میں بارش کا پانی، صاف پانی جو ہے اس کو لوگ پریزرو کر لیتے ہوتے تھے، اور وہ ڈھکا رہتا تھا. اور فلٹر پمپ یا اس طرح کی چیزیں، چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو کیا جاتا تھا، جس سے کہ پانی کی ذخیرہ اندوزی جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں وہ کی جاتی تھی. پودوں کو پانی اسے دے لینا یا مزید ایسے کوئی بھی کام کر لینا، جی، وہ کیا جاتا تھا. اور اس کی ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو زمین کا واٹر لیول ہے وہ ان کو اس میں ایک مدد ملتی ہے. سو یہ ایک تھنکنگ تھرو آؤٹ رہی. پھر ہم نے کارے سسٹم بلوچستان میں بھی دیکھا، تو اس طرح کی چیزیں. لیکن بہرکیف ہم لوگوں نے اس پہ کافی کام کیا الحمدللہ. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ جب اسلام آباد میں بارشیں ہوئیں اور بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، لیکن ہم نے کہیں پر بھی اربن فلڈنگ نہیں دیکھی. ریزن وی ہیو چیک دا تھنگ آن دا ٹائم، بفور ٹائم. ہم لوگوں نے چیزوں کی تیاری کی اور جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو پراپرلی کیا ٹائملی، کیونکہ یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم نے ضروری ہے یہ کرایا، یہ تو ایک ڈیوٹی ہے ادارے کی، کلیکٹیو ایفرٹ بھی. بٹ the institution is bound to do that, so CDA was bound to do that. But of course someone has to, if someone is doing the oversight، اگر آپ اس کی oversight کر رہے ہیں اور آپ دیکھ کے کر رہے ہیں، تو I think اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد بھی مل جاتی ہے. سو اس کے اندر ہم نے دیکھا. اور اسی طرح باقی تمام تر چیزیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم کہتے ہیں اربن فلڈنگ کی بات ہو یا اینی ڈیزاسٹر، قدرتی آفات ہوں، ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو ڈیزاسٹر ہے نیچرل ڈیزاسٹر سے زیادہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ بلڈنگز پہ بلڈنگز بنانا، فلورز کتنے بن رہے ہیں، کہاں پہ کون سا کچن ہونا چاہیے، کس جگہ پہ کیا چیز ہونی چاہیے. تو وہ جو اتھارٹیز ہیں ان کا ان ایکشن آنا، ان کا ان چیزوں کو ٹائملی کرنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. بہت عام آپ نے بات کی کہ مین میڈ، تبھی تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان ٹاپ 10 ولنریبل کنٹریز میں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا جو ڈسٹرکشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. SDGs 11 ہمیں بتاتا ہے کہ سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز. تو کیا سمجھتی ہیں کہ جو بڑے شہر اب پھیلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ہر طرف آبادی پھیل رہی ہے، شہر پھیل رہے ہیں، ہائی رائز بن رہی ہیں، کون سے ایسے پریکاشنز ہونے چاہیے ٹائملی SDGs کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ ڈیزاسٹر کے جو رسک ہے وہ کم سے کم ہو؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ کون سے ایسے چیزیں جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو جو تمام تر ادارے ہیں
جو لائک جن کے کام ہے جیسے CDA ہو گیا, EPA ہو گیا, یا جو ارلی وارننگ کا جو سب سے زیادہ ہے, مطلب اگر کہیں سے آپ کو وارننگ مل چکی ہے, جو ادارہ ہے اس نے وارننگ دے دی ہے, تو اس کے بعد جن کا کام ہے اسٹیپس لینا, اگر وہ اسٹیپس کو نہیں لیتے, یعنی کہ اگر سپوز اور نہیں لیتے, تو دیٹ از آلسو آئی بلیو اٹس اے کرمنل اوفینس. ون اندر تھنگ از کہ بہت ساری چیزیں اب جیسے قوانین کی جو ہے ان کو پراپرلی فالو نہ کرنا, دیٹ از آلسو سم تھنگ وچ از ویری ریلیونٹ. اور پھر اگر ایک چیز کی آگاہی دے دی گئی ہے, آپ کو وارن کر دیا گیا ہے, آپ کو اس جگہ کو خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے, آپ کو اس جگہ پہ حفاظتی اقدامات لینے کے لیے کہا گیا ہے, اور وہ اقدامات ان لوگوں نے بھی نہیں اگر لیے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ جو چارجز ہیں وہ ضرور لگنے چاہیے, تاکہ آپ اپنی جان کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی جان کا نقصان نہ کریں. سو اس میں وی ٹرائی ٹو ڈو دا اویئرنیس کمپینس بھی ہیں, بات بھی کی جا رہی ہے, اور ابھی تو کافی زیادہ جو ہے وہ کام اس پہ ہو بھی رہا ہے, بٹ لیٹس سی. یقین طور پہ جہاں ادارے کام کریں وہیں سٹیزنس کا بھی پورا بھرپور کردار ہے, کیونکہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اگین ویسٹ مینجمنٹ بڑے شہروں کا ایک مسئلہ, اور اربن فلڈنگ کی جو ایک بڑی وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو سالڈ ویسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں واٹر ویز میں جا کر چوک کرتا ہے, اور پھر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, پھر اربن فلڈنگ ہوتی ہے. تو ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کوئی پالیسی زیر غور ہے, یا اس کے حوالے سے کیا؟ دیکھیے ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے پالیسیز تو موجود ہیں, EPA کا جو ادارہ ہے. اور دیکھیں اس سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو ویسٹ ہے, دس از ناٹ اونلی ون ٹائپ آف ویسٹ, وی ہیو ڈفرنٹ ٹائپ آف ویسٹ, ٹھیک ہے, جس میں میڈیکل ویسٹ آ گیا, آپ کا آرگینک ویسٹ آ گیا, اس میں آپ کا گندا لائک مزید کیمیکلز آ گئے, ڈفرنٹ ٹائپ کے ویسٹ جو ہیں وہ آپ کے آتے ہیں. اب یہ دیٹ از ویری ٹرو. سب سے پہلے تو جو EPA کی مانیٹرنگ سسٹم ہے, آئی مسٹ سے کہ اسلام آباد میں, باقی صوبوں میں بھی, تمام تر صوبوں کے اندر اور دونوں لیجسلیٹو اسمبلیز میں بھی, آئی ایم شیور جو آزاد جموں کشمیر اور GB ہے وہاں پر بھی EPA کی ادارے موجود ہیں. جی, وہ کس طرح سے ایکٹیولی کام کرتے ہیں, وہ کتنا اس چیز کو سیریس لے کر چلتے ہیں, وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے ان چیزوں کو ایکٹیولی, اگر کہیں پہ کوئی وائلیشن ہے تو وہ اس وائلیشن کو کیسے روکتے ہیں, کس طرح اس کو مد نظر رکھتے ہیں, کیونکہ ایکٹ تو موجود ہے, کتنا ان کو فائن کرتے ہیں, کس طرح ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, ان کے اوپر جو بہت ضروری ہے دیکھنا. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ویسٹ جو ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کلائمیٹ چینج کے اندر. جی, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جیسے میڈیکل ویسٹ ہے, میڈیکل ویسٹ اگر ٹھیک طریقے کے ساتھ ڈسپوز نہیں ہو رہا, تو دیٹ کین کریٹ سو مینی ادر ڈیزیزز ٹورڈز پیپل. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. پھر اسی طرح جو ہوٹلز, ریسٹورینٹس یا سوسائٹیز ہیں, ان کا اگر ویسٹ پراپرلی مینیج نہیں ہو رہا اور وہ فضلہ یا گندا پانی جو ہے وہ جا کے اگر صاف پانی میں مکس ہو رہا ہے, تو دے شوڈ آلسو بی چارجڈ ان اے وے. تو یہ تمام چیزوں کو پراپرلی مانیٹر کرنا, دیکھنا, ان کے اوپر بات کرنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جی, اس کے ساتھ ساتھ ہم ویسٹ کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں میں جو کلائمیٹ چینج کی چیز ہٹ کر رہی ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ, یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ کی ان اویلیبلٹی, یا پھر ون مین ون کار کا جو کانسیپٹ ہے کہ بے تحاشا گاڑیاں ہیں, پھیلتے شہر ہیں اور دھواں ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گرین ہاؤس گیسز کی بھی ہم بات کرتے ہیں. تو ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کتنا ضروری ہے, اور اس کے حوالے سے کیا کوئی نئی پالیسی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں, اور آپ نے دیکھا بھی کہ جو ہماری اس وقت کی کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کا ہمیشہ سے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر, پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس بھی رہا ہے, جس میں میٹرو بسز جو ہیں وہ دے آر ون آف دی تھنگ. اس کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں SDGs کی, تو ہم SDGs کے حوالے سے وی آر ٹرائنگ ٹو فوکس ویری مچ. کل انفیکٹ ہمارے پاس IG اسلام آباد جو ہے وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے ٹریفک کا جو ہے سارا میکانزم اس کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو کی, جس میں بائیسیکلز اور موٹر سائیکلز جو ہیں, جس طرح سے وہ سواریاں جو جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ون ویلنگ بھی کرتے ہیں, جس طرح سے کبھی بیچ میں سڑک کے گھس آتے ہیں, اینڈ یو نو دے ڈونٹ گو ان دیئر اون لین, سو نو لائک دے ڈونٹ بادر, وہ کبھی اس میں آگے کبھی اس میں آگے, اینڈ دین وہ چانسز آف دا ایکسیڈنٹس آر ویری ہائی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم نے بات کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک گیسز یا پولوشن کی بات ہے, آف کورس ٹریفک, آپ نے خود اپنے سوال میں ہی ایک جواب دے دیا کہ ون کار ون مین, دس از رانگ. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں لوگ 4 پر گاڑیاں 8 ہوں گی, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز صبح, کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر چیز دوسری چیزیں انٹرلنک کرتی ہے. آپ کا جہاں تک آپ نے ٹریفک کی بات کی, اسی طرح سے واٹر ویسٹ بہت ہوتا ہے. جسٹ
جتنے ہم پوش ایریاز دیکھتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک گھر میں صبح جو ہے وہ گھر والے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے, انہوں نے منہ دھویا ہوتا ہے کہ نہیں دھویا ہوتا, لیکن جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ گاڑیاں 8 کی 8 روز دھو کے اس کو چمکا رہے ہوتے ہیں, وچ از آلسو ون آف آئی بلیو ذاتی طور پہ کہ یہ غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ آپ بہت زیادہ پانی ویسٹ کرتے ہیں اور اس سے کیچڑ بھی پھیلتا ہے, وہ واٹر کہاں جا رہا ہے, نو ون کیئرز اینڈ نو ون بادر فار دیٹ. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بہت ضروری ہے تاکہ جو پولوشن ہے وہ نہ ہو, لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو, بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے اکیلے لاہور یا کہیں جانا ہوتا ہے تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی اسپیسیفک بس نیم, وہ لگے گا کہ شاید کسی نے کہا ہے تو, لیکن دیر آر ویری گڈ بسز جن کے اوپر آپ لاہور, اسلام آباد, کراچی کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, آپ ٹریول کر سکتے ہیں, بلکہ لائک وہ آپ کو اکنامیکل بھی پڑتا ہے. تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایس ڈی جیز کام کر رہے ہیں. ہم اپری جو ہے اس کے ساتھ مل کے آئی جی اسلام آباد جو ہے ان کا جو ٹریفک کا مانیٹرنگ سسٹم ہے, ہم ان کے ساتھ مل کر اس پہ کافی کام کر رہے ہیں. جی یقین طور پر, اور بڑے اہم پوائنٹ آپ نے اٹھائے, اور ساتھ میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک پیغام اگر آپ سٹیزنس کو دینا چاہیں. آج آفات کے خطرات کو کم کرنے کا عالمی دن ہے اور بہت سے لوگ متاثر ہیں اور اس کی بڑی وجہ اس وقت کلائمیٹ چینج کو بتایا جا رہا ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گی اپنے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں, میں تمام تر جو ناظرین اور میری سامعین اور ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی کوشش یہ کیجیے کہ اپنا حق تو ہم سب مانگتے ہیں, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہوں, ہم سب کو اپنا حق لینا اچھا لگتا ہے اور ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا حق ہے, لیکن اس حق کے لینے سے پہلے ہمیں اپنی فرض کی ادائیگی بھی کرنی ضروری ہے. اور وہ فرض کی ادائیگی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ود اے ڈفرنٹ تھنگز لائک پانی کا استعمال. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ پانی ضائع نہ کریں, ٹوتھ برش کرتے وقت پانی کم سے کم استعمال کریں, جب آپ نے کلی کرنی ہو تو پانی, یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں وہ بتائیں. ایکسٹرا لائٹس نہ آن ہونے دیں, پودوں کو جو ہے لان وغیرہ میں پانی کی تب جو ہے وہ سپلائی کریں جب ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, کچرا نہ پھینکیں. اگر ڈفرینٹ کلرز آف ڈسٹ بن ہے تو اس کو یوٹیلائز کیجیے. یہ شہر بھی ہمارا ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے. اگر ہمیں اپنے گھر کو صاف رکھنے کا پتہ ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سنت بھی ہے اور صفائی نصف ایمان ہے, تو پھر ملک کو کیوں نہیں, پھر اپنی گلی کو کیوں نہیں, پھر اپنی سڑک کو کیوں نہیں, پھر اپنے شہر کو کیوں نہیں. شکریہ.